اللہ کریم پارہ 30 سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن پاک آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے لیلۃ القدر یعنی جو شب قدر ہے اس رات میں نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا وقفے سے نازل ہوتا رہا۔ آگے اللہ کریم فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں، 83 سال سے بہتر یہ رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور حضرت جبرائیل اس رات میں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اترتے ہیں۔ من کل امر سلام، ہر کام میں سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک۔ اللہ کریم نے یہ پوری سورت شب قدر کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اور اس سورت کا شان نزول بھی بڑا خوبصورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے آگے بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرما رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شمعون رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، بڑی آپ کی لمبی عمر تھی، اور آپ کا دن ایسا گزرتا تھا کہ دن کو روزہ رکھتے تھے، ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ یہاں ہم سے روزہ رکھ کے 2-4 کام نہیں ہوتے، وہ روزہ رکھ کے جہاد بھی کیا کرتے تھے، اور رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے سنا تو وہ افسردہ ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی اتنی بڑی نہیں ہیں، ہمارے تو عمریں بھی چھوٹی ہیں، پھر اس میں بھی ایک بڑا ٹائم پیریڈ ہمارا کام کاج میں، روزی روزگار میں گزر جاتا ہے، سونے میں گزر جاتا ہے، ہمارا تو ٹائم پیریڈ چھوٹا سا ہے، تو کہاں 1000 سال کی عبادت اس طرح، اور کہاں ہماری چھوٹی سی عمریں، ہم تو ان کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بات جب صحابہ کرام سے سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد پیار تھا، بہت محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جائیں، غمگین ہو جائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب غمگین ہو جائے، وہ رنجیدہ ہو جائے۔ تو فوراً حضرت جبریل امین یہ سورہ قدر لے کر نازل ہو گئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پوری رات سلامتی سلامتی ہے، پوری رات کمال کی رات ہے، یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ یہ وہ خاص رات ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب اس ایک رات میں عبادت کرنے والوں کو ملا کرتا ہے۔ یعنی کرم دیکھیں اس امت محمدی پر، فضل دیکھیں کہ وہاں پراپر 1000 دن 1000 راتیں گزاری گئیں تو کمال ملا ہے۔ یہاں پر صرف ایک رات عبادت کرنی ہے، ایک رات، دن بھی نہیں، صرف رات کی بات ہو رہی ہے۔ اس ایک رات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس ایک رات کی قدر کرنی ہے، اور بندے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ جو رات کا نام ہے لیلۃ القدر، یہ نام بتا رہا ہے یہ قدر والی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، شان والی رات ہے۔ اس رات میں قدر کی جانی چاہیے۔ جس طرح اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی طرح اس رات کو جو غفلت کے اندر گزار دے تو اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشر میں پراپر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ترغیب دلایا کرتے تھے رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کی، اور فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری عشر کی بالخصوص تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، کیونکہ اللہ کریم نے شب قدر کو تم میں چھپا دیا ہے۔ اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیوں چھپایا تھا، ایک جھگڑے کی وجہ سے۔ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا، یہ دیکھیں کتنی نحوست ہے اس کی، کہ باہر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے تشریف لائے تھے کہ شب قدر جو ہے وہ کس رات میں ہے، کس تاریخ کو ہے، تو 2 افراد لڑ رہے ہیں، ان کے لڑنے کی وجہ سے شب قدر چھپائی دی گئی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ کے ہر کام میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ اب بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے، وہ 21ویں رات بھی عبادت کرے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں بھی، کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو، تو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ ایسا بندہ اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ تو ایک موقع ہے کہ ہم ہر رات عبادت کریں، نہ جانے کون سی شب قدر ہو، اور جو شب قدر بندے کو مل گئی تو اس کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہیں۔ اس رات تو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، رات جاگ کے عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی کسی وجہ سے رات نہیں جاگ سکا وہ الگ بات ہے، کم از کم عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے پھر سونا چاہیے، کچھ تھوڑی بہت تسبیح وغیرہ پڑھ کے، کچھ ذکر و اذکار کر کے، تاکہ یہ محروموں میں شامل نہ ہو۔ کیونکہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، فجر کی نماز با جماعت پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ ایسا ہے پوری رات اس نے عبادت کی ہے۔ محروم ہے وہ شخص جو اس رات سے محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں محروم نہیں ہوتا مگر وہی شخص جو کہ حقیقتاً محروم ہے، جو واقعی محروم ہے۔ اللہ پاک ہمیں محرومی سے بچائے، بدبخت ہونے سے بچائے، اس رات کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس رات میں کرنے کی کیا کیا وظائف ہیں، کون کون سے کام ہیں، میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، آگے پھر انشاءاللہ مزید بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اس رات کوشش کر کے ہر نیکی کر لینی چاہیے۔
مثال کے طور پر ذکر و اذکار بھی کچھ کر لینا چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کچھ کر لینا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لینی چاہیے، والدین کی خدمت بھی کر لینی چاہیے، صلہ رحمی بھی کر لینی چاہیے، کسی کی عیادت بھی کر لینی چاہیے، کہیں نماز جنازہ کا موقع ملے تو نماز جنازہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تمام ہی نیکیاں تھوڑی تھوڑی کر لینی چاہیے، کیونکہ جو اس رات یہ سمجھے کہ 1 روپیہ صدقہ کر رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے 1000 مہینے 1 روپیہ صدقہ و خیرات کیا۔ جس نے اس رات 1 پیج قرآن پاک کا پڑھا ہے وہ ایسا ہے جیسے 1000 مہینے 1 پیج قرآن پاک کا پڑھا ہے، یعنی کتنا ثواب ملٹیپلائی ہو کے مل رہا ہے صرف اس 1 رات کی وجہ سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 1 رات نہیں کرنا، جیسے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز تھا کہ پہلے عشرے میں بھی عبادت فرماتے، دوسرے عشرے میں بھی، لیکن جیسے ہی تیسرا عشرہ شروع ہوتا تو عبادت کا بہت ہی زیادہ اسپیشل اہتمام ہوتا، کیونکہ اسی عشرے میں تو شب قدر پوشیدہ ہے۔ تو ہر رات یہ تمام کام کچھ نہ کچھ جو موقع ملتا رہے کرتا رہے، اللہ کریم ہمارے نامہ اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب لکھے گا، صدقہ و خیرات کا ثواب لکھے گا، ماں باپ کی خدمت کا ثواب لکھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب لکھے گا، نفلی نماز پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس رات خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ ایک دعا جو حدیث پاک میں آئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں، بے شک تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو دیکھیں اس دعا میں بھی معافی سکھائی گئی ہے، یعنی ایک طرح سے توبہ سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہم تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو دعا تو عبادت کا مغز ہے نا، اس رات دعا نہیں مانگیں گے تو پھر کس رات مانگیں گے؟ اس رات اللہ کے حضور نہیں جھکیں گے تو پھر کس رات جھکیں گے؟ اس رات اللہ سے مانگیں، جو پریشانیاں اس سے بیان کریں، جو دل کے درد ہیں دکھ ہیں اس کے سامنے روئیں، اس سے باتیں کریں، اس کے سامنے بیان کریں، وہ تمام پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ دعا میں کس بات کی کنجوسی؟ اکیلے کونے میں بیٹھ جائیں، جو اجتماعی دعا ہو وہاں بھی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ نہ جانے ہماری دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور کسی نیک بندے کی وجہ سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ لیکن انفرادی طور پر بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ والی جو میں نے دعا آپ کے سامنے پڑھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا تو باقاعدہ وظیفہ کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اپنی دعا میں بھی 2-4 دعا مانگنے کے بعد پھر یہ دعا مانگ لیں، پھر 2-4 دعا مانگے، پھر یہ والی دعا پڑھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کریم اس رات کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے گا، ہمیں معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ معاف فرما دے گا تو پھر سارے غم ہی دور ہو جائیں گے، اور اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو پھر معافی کس سے مانگیں گے؟ بندے تو معاف نہیں کرتے، لیکن ہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر بندوں کا دل دکھایا ہوا ہے، لوگوں کا مال مارا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دی ہوئی ہیں، تو پہلے ان سے معافی مانگنا ہوگی، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ بندوں کے حق معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو بندوں سے معافی مانگ کے ان کا حساب کتاب کلیئر کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگیں گے تو یہی سچی معافی ہوگی، اللہ کریم اسی معافی کو قبول فرمائے گا۔ اس کے ساتھ اس رات کرنے والا اہم ترین کام ہے صلاۃ التسبیح کی نماز کی ادائیگی۔ یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی ہے، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ دی ہے کہ چچا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس سے تمہارے چھوٹے بڑے، پہلے کے بعد کے، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، انجانے میں ہونے والے گناہ، چھپے ہوئے گناہ اور ظاہری گناہ، بڑے گناہ چھوٹے گناہ، ہر قسم کے گناہ اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ تو نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا آپ بھی سن لیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ اب اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ سکھایا ہے، آپ بھی سن لیجئے، بہت آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں ہر رکعت میں 75 بار ایک تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، تسبیح آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی الگ الگ توڑ کے یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ آپ کو آتا ہے، والحمد للہ یہ بھی آپ کو آتا ہے، الحمد للہ کہتے ہیں نا سب، لا الہ الا اللہ یہ بھی آپ کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں، اللہ اکبر یہ بھی سب پڑھتے ہیں، بس ان کو جوڑ کے پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہو گیا آسان۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہر رکعت میں 75 بار پڑھنا ہے، 4 رکعت کی یہ نماز ہوتی ہے، پوری نماز میں 300 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، ہر رکعت میں ایک رکعت آپ سمجھ لیں، چاروں رکعتوں میں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ دیکھیے جیسے ہی آپ تکبیر تحریمہ پڑھ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو پھر آپ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہی تلاوت سے پہلے 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد تلاوت کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، جو بھی سورت ملانا چاہیں، 3 آیتیں پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار، تلاوت سے پہلے 15 بار، تلاوت کے بعد 10 بار، 25 ہو گئی۔ اب رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر 10 بار پڑھیں، 35 ہو گئی۔ رکوع سے کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد کہیں یا ربنا ولک الحمد کہیں، جو بھی کہتے ہیں آپ، اس کے بعد 10 بار پڑھیں، کتنی ہو گئی؟ 45۔ اب پہلے سجدے میں جائیے، سجدے کی تسبیح پڑھیں، اب 10 بار پڑھیں، 55 ہو گئی۔ اب سجدے سے اٹھ جائیے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں نا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، 10 بار پڑھیں، 65 ہو گئی، 65۔ اب دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پڑھیے، اب یہ ہو گئی 75۔
جب آپ تشہد وغیرہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں نہیں پڑھنی ہوتی. یہ ایک رکعت آپ کو یاد ہو گئی تو باقی 4 رکعتیں اسی طریقے سے پڑھنی ہے، یعنی تلاوت سے پہلے 15 بار، اس کے بعد تمام جگہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی نماز آپ ایزیلی آسانی سے اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ طریقہ سکھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھو. روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 بار پڑھو. ہر ہفتے بھی نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے پڑھو. ہر مہینے بھی نہیں پڑھ سکو تو ہر سال پڑھ لیا کرو. اچھا ہر سال بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں تو 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھنا. بڑی برکتوں والی نماز ہے، بڑی فضیلتوں والی نماز ہے، اور جو نماز رسول اللہ سکھائیں تو کمال کی بات ہے. اس نماز کو صلاۃ التسبیح کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو اس نماز کا بھی شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر میں ضرور اہتمام کیجیے گا. اچھا یہ بات یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر نہ صرف 27ویں رات کو نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں 27ویں رات کو. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر قرآن پاک کی سورہ قدر میں 3 مرتبہ لفظ آیا ہے. لیلۃ القدر یہ لفظ، تو اس لفظ میں 9 حروف ہیں. ان کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 27 بنتا ہے. لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. یہ علماء کرام کا ایک قول ہے. تو 27ویں رات کو تو خصوصیت کے ساتھ عبادت میں گزارنا چاہیے، لیکن ہر طاق رات کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا ارشاد فرمایا ہے. لہٰذا صرف 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہاں چونکہ وہی بات میں نے عرض کی کہ 27 بنتے ہیں، اسی لیے عموماً جو 27ویں تاریخ ہوتی ہے اس رات قرآن کریم کا وہاں پہ ختم بھی ہوتا ہے، جہاں تراویح وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ختم تراویح کا اہتمام بھی ہوتا ہے، ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. اس محفل میں بھی ضرور شرکت کرنی چاہیے. بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کے مسجد میں لوگوں نے قرآن سنا ہے. واہ کیا رمضان ہے. اللہ کریم رمضان کی برکت عطا فرمائے، شب قدر کی برکت عطا فرمائے. آپ کی، میری، ہم سب کی رمضان کی عبادتیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا.